السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتمان اکملان علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ تمام حمد و ثنا، تعریف اور بڑائی اور کبریائی اس ذات وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس ذات نے ہمیں عدم سے وجود بخشا۔ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان بنانے کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسل اور کتابیں نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں اسلام جیسی عظیم نعمت کو ڈالا۔ ہزارہ درود و سلام نازل ہوں اس ذات پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے رسالت پہنچا دی، امانت ادا کر دیا اور امت کو نصیحت فرما دیا۔ فصلوات ربنا وسلام علیہ۔ دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو وصیت کرتا ہوں تقوی کی۔ تقوی کا حکم اللہ تعالیٰ نے آیت حج میں بھی دیا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم توشہ سفر اختیار کر لو، سب سے بہترین توشہ سفر کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور تقوی نام ہے چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو چھوڑ دینے کا اور واجبات اور فرائض کو انجام دینے کا۔ تو دوستوں اور بزرگوں دینی بھائیوں، موسم حج قادم ہے، اشہر الحج داخل ہو چکا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم اور متعین مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے اس ماہ میں ان مہینوں میں حج کی نیت کر لی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ اب بیوی سے ہم بستری نہ کرے حالت احرام میں، فسق و فجور لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ یعنی حج ایک تربیت کا مدرسہ ہے، انسان کی اصلاح کے لیے بہترین اور سنہری موقع ہے۔ انسان کے لیے فرصت ہے کہ وہ گناہ کے تمام کام چھوڑ دے جو کام وہ کرتا آ رہا ہے۔ لہذا حجاج کرام جو سارے عالم سے مکہ المکرمہ آنے کے لیے تیار ہیں، کچھ آ بھی چکے ہیں۔ شہر ریاض کے حجاج کرام، جس میں کچھ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، جو مکتب جالیات روضہ کی طرف سے اللہ کے فضل و کرم سے حج پہ جا رہے ہیں، وہ یہاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دنیا بھر کے حاجی بہت خوش ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے انتباہات اور ان کے خواہشات اور ان کے جذبات کو ہم سلام عرض کرتے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لیے وہ اتنے کوشاں اور پریشاں تھے، آج ان کی تشریح نکلنے کے بعد ان کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو آ رہے ہیں۔ کسی کی تسجیل ہو گئی، فون کیا تو ماشاءاللہ رو رہے ہیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حج کے مقاصد اور حج کے مفاہیم میں سے یہ ہے کہ حج کرنے سے انسان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مضبوط اور گہرا ہوتا ہے۔ لہذا حجاج کرام اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ وہ حج کرنے جا رہے ہیں اور حج کرنے کے آنے کے بعد وہ وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں، وہ اسی راہ پہ چلیں گے جس راہ بے راہ روی پہ چلے ہیں۔ یعنی اگر حجاج سے کہا جائے کہ آپ نسوار چھوڑ دیجئے تو وہ کہتے ہیں جی نسوار شیخ صاحب چھوڑا نہیں جاتا۔ سگریٹ چھوڑ دیجئے، سگریٹ چھوڑا نہیں جاتا۔ تو آج سن لیجئے، آپ کے حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فریضہ حج ادا ہو گیا، لیکن آپ کے دل سے وہ شیطان گیا ہی نہیں جس کی وجہ سے حج فرض ہوا۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ عمرہ کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه،
جس نے حج کیا اور دوران حج فسق و فجور نہیں کیا وہ ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ لہذا حج کے آداب، حج کے احکام، حج کے فرائض، حج کے ارکان و واجبات، حج کی شروط، حج کی سنتیں، ان باتوں کا مسلمانوں پر سیکھنا فرض ہے فریضہ حج کی ابتدا سے پہلے۔ جس عمل کو وہ کرنے جا رہا ہے اس عمل کے بارے میں ضروری یہ ہے کہ اس حج کی، اس عبادت کی روحانیت کو سمجھے، اس کے مقاصد کو سمجھے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو قلبی عبادت بھی ہے، وہ لسانی عبادت بھی ہے، وہ جسمانی عبادت بھی ہے اور وہ مالی عبادت بھی ہے۔ یعنی حج کے اندر عبادت کی ساری قسمیں جمع ہیں۔ اور حج شرک چھوڑنے کا بہترین اور سنہری موقع ہے۔ جس نے حج کیا اور شرک نہیں چھوڑا اس کا حج ہی قبول نہیں ہوتا اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں۔ تو آج دنیا بھر سے کروڑوں مسلمان، لاکھوں مسلمان آ رہے ہیں، حج کرنے کے قافلے آ رہے ہیں، گنائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک سے اتنے لاکھ مسلمان آ رہے ہیں، اتنے ہزار آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں گناتے کہ کتنے حاجی شرک سے توبہ کر کے آ رہے ہیں، کتنے لوگوں نے شرک کو چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض الخطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا۔ بلا شروط اللہ پاک نے اعلان کر دیا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، اگر زمین کے وزن کے برابر گناہ لے کر آؤ گے اور صرف ایک شرط ہماری پوری کی ہوگی اور شرک نہیں کیا ہوگا تو تمہارے سارے گناہ ہم معاف کر دیں گے بلا شرط۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا لمن یشاء، لیکن حدیث قدسی میں تو یہ لمن یشاء کا بھی ذکر نہیں، بلا شرط ہے۔ تو آج کتنے لاکھ مسلمان حج کریں گے ملین کے اعتبار سے، اور حج سے پہلے بھی وہ شرک کرتے رہے اور حج کے بعد بھی شرک کریں گے۔ اسی طرح حج کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسلمان حج کرنے والا توبہ کر لے۔ آج مسلمان توبہ کرنے کو تیار نہیں، جو حرام مال کھا رہا ہے وہ کھا ہی رہا ہے، حج سے پہلے بھی اور حج کے بعد بھی۔ حلال مال سے وہ کیا کرے؟ حج کرے۔ حرام مال کے پیسے سے حج کرتا ہے اور ایسے شخص کا حج اللہ پاک کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ حج کرنے والے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق حج کرے۔ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ لیکن آپ حج کے دوران دیکھیں گے حجاج کرام نے حج کیا، بال ہی نہیں مڈوایا نہ کٹوایا۔ بہت سارے مخالفات، بہت ساری غلطیاں کیوں کرتے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے، یا ان کے دل میں یہ نہیں ہے کہ جی حج وہ سمجھتے ہیں کہ اماکن حج، ارکان حج، واجبات حج ہم نے پورا کر لیا ہمارا حج ہو گیا۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، پورا نہیں ہوتا۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کیا وہ مردود ہے۔ مال اچھا ہو توبہ کر لے، کسی کے مالی معاملات اس کے پاس ہیں، کسی کو ٹھگا ہے، چونے لگائے ہیں، کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، رشتہ داروں کو دھوکہ دیا ہے، قبضہ کر لیا اس کی زمین پر، اور اسی طرح اس کی زمین کے کاغذات اپنے نام کر لیے۔ آج کل بہت ہو رہا ہے، آن لائن کے زمانے میں دو بھائی کی زمین بھائی ہڑپ لے رہا ہے، پارٹنر کے بزنس سے پارٹنر کھا لے رہا ہے، مالک کے اور کمپنی کے مالکان کے پیسے عامل اور اہلکار کھا جا رہے ہیں، اہلکار اور اسٹاف کی پیسے مالک کھا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ مکہ جا کر کے بھیڑ لگاتے ہیں، حج کرنے نہیں جاتے۔ سگریٹ پیتے ہوئے حج کرنے جاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہوئے حج کرنے جاتے ہیں۔ جب کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ اس نے حج، کیونکہ پہلے سے دل میں ارادہ نہیں ہے، صفائی کا ارادہ نہیں ہے۔ کپڑا صاف کر لیتے ہیں لیکن دل صاف نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، یہ ذلتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرو، اللہ پاک کے خوشنودی کے لیے، ریاکاری نہ کرو۔
پورے حج میں پہلے سیلفی لیتے تھے، اب ویڈیو کلپ بناتے ہیں. پورا حج یہی چلتا ہے، طواف ہے، سعی ہے، جمرات ہے، گویا کہ یہ سیلفی ہو گیا، حج نہیں ہوا. اور کہنے کے باوجود مخالفت کرتے ہیں اور خیمے سے نکل کر باہر جاتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، بھئی شیخ صاحب دیکھ تو نہیں رہے ہیں، اور پھر وہ ہمیں دھوکہ دے کے نکل جاتے ہیں. ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. مکہ کے گلی اور کوچوں میں گھومنے کا نام حج نہیں ہے، وہاں پہنچ کر اللہ کے ذکر کا نام حج ہے. انما جعل طواف البیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامۃ ذکر اللہ فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم واشد ذکرا فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. پوری آیت حج اللہ کے ذکر سے بھری پڑی ہے. مسلمان سب کچھ کرتے ہیں ذکر کے علاوہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ پڑھنے کے باوجود بابا سے نظر مانتے ہیں کہ بابا رہتے مکہ میں، کہتے ہیں بابا بیمار ہوں یہاں، آپ وہاں سے دربار سے ہمیں شفا دے دیجئے. ونعوذ باللہ، یہ تو مشرک کے شرک سے زیادہ گھناؤنا شرک ہے، گرچہ یہ حاجی مکہ کا مقیم کیوں نہ ہو. جبکہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ فَإِذَا رَفِقُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. مشرکین تو مصیبت میں اللہ پاک کو پکارتے تھے، اور آج جو کلمہ گو مشرک ہے مصیبت میں بھی کس کو پکارتا ہے؟ غیر اللہ کو، شرک کرتا ہے. اور خانہ کعبہ یہ علامت ہے شرک سے دوری کی، ہے نہیں؟ اسی بنیاد پر تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی بنیاد بتائی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی بنیاد بتائی کہ شرک نہ کرنا. اور کتنے حجاج آئیں گے اور کفار مکہ سے بھی زیادہ ان کا شرک زیادہ غلیظ شرک ہے. غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بعض مسلمان کیا ہے، وہ دیوانہ بنا ہے. کیا بنا ہے؟ دیوانہ، لڑائی جھگڑا کرنے کو تیار ہے. اتنی مقدمے کے بعد دوستو، حج کے معنی لغت میں قصد، ارادہ اور زیارت کے ہیں، اور شریعت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال کو انجام دینا. فقہائے کرام نے اس کی تعریف کی ہے. لہذا میں بھی یہ کہتا ہوں حج فرض ہے شروط کے ساتھ، قرآن کریم سے ثابت ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اجماع امت ہے. اور اس کی دلیل وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو. اور یہاں سبیلہ سے مراد یا استطاعت سے مراد الزاد والراحلہ، جانے اور آنے کا خرچہ، اور جو بھی اس کے اوپر مالی مطالبات ہیں پہلے وہ ادا کرے، بعد میں حج اس پر فرض ہے. مالی مطالبات، خواہ وہ قرض ہو یا کسی کو ٹھگا ہو، کسی کے پیسے کسی کو چونا لگایا ہو. بہت سے لوگ سمجھتے جی نہیں، مولانا صاحب کو یہ سب اصطلاح نہیں معلوم، چونا لگانا، ٹھگنا. ہم اللہ رب العالمین کے کیا ہے، یہاں پولیس ہیں، ہم کو سب معلوم ہے کہ کیا کیا لوگ کرتے ہیں. تو میرے بھائی، کمپنی کو چونا لگانا ہے نہیں. اگر کمپنی کا مالک ہے تو کس کو چونا لگانا؟ لیبروں کو چونا لگانا. آج جتنی ظلم کی واردات اس روئے زمین پر مسلمان کر رہا ہے، شاید اتنا کافر بھی نہیں کر رہا ہے. اتنی دھوکہ دھڑی، اتنی جال سازی، اتنا جھوٹ، اتنے جعلی اور ڈپلیکیٹ سامان بیچنا، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے جو آج اکثر یہ لوگ حج پہ جا رہے ہیں. تو دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ آپ حج بھی کر رہے ہیں اور اللہ پاک کی مخالفت بھی کر رہے ہیں.